شہر لاہور کی 12 گزرگاہیں یعنی 12 در یا دوسرے الفاظ میں 12 دروازے ہیں۔ در دروازے کو کہا جاتا ہے، آپ نے سنا تو ہوگا، در در کا سوالی یعنی ہر دروازے کا سوالی۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ ان 12 دروازوں کے علاوہ ایک چھوٹا دروازہ بھی ہے جس کو موری دروازہ کہتے ہیں، لیکن ناظرین، دہلی دروازہ مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو دہلی دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر کون سے ایسے خزانے ہیں جس کی وجہ سے مغلوں سے لے کے سکھوں تک سب کے سب اس پر قابض رہے؟ دہلی گیٹ کے عقب میں کون سے مشہور جنگجو پناہ لیتے رہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذوق خبر کی ہسٹری آف سٹی سیریز اور میں ہوں سائرہ بٹ۔ دہلی دروازہ مشرق کی جانب گویا شہر دلی کی طرف ہے، اس لیے اس کو دہلی دروازہ کہتے ہیں۔ یہاں لوگوں کی آمد و رفت بکثرت ہوتی ہے کیونکہ اسی دروازے کے ساتھ اکبری منڈی، رنگ محل، ریلوے اسٹیشن بھی کچھ ہی فاصلے پر موجود ہے۔ سبیل والی گلی، سرجن سنگھ گلی آج دہلی گیٹ کی 2 تاریخی اور خوبصورت گلیاں ہیں۔ سید صوف کا مزار، دیناناتھ کا کنواں، چٹا گیٹ بھی یہیں پر موجود ہے۔ 1584 کے دوران جب اکبر نے لاہور کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو شہر کو مشرق کی جانب وسعت دینے کے لیے ایک نئی دیوار اور دروازے تعمیر کروائے۔ اکبر کے دور حکومت میں تعمیر کردہ 12 دروازوں میں سے ایک دہلی دروازہ ہے۔ دہلی دروازے کے اندر سے سیدھی سڑک قلعے کو جاتی ہے۔ مغل بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اکثر اسی راستے سے شاہی قلعے جاتے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ میلہ چراغاں میں شرکت کے لیے اسی دروازے سے گزرتا۔ عہد اکبری میں تعمیر کردہ یہ دروازہ انگریز دور میں بوسیدہ اور زمین دوز ہو چکا تھا، لہٰذا 1820 میں پرانی عمارت کو گرا کر 2 منزلہ عالی شان عمارت چھوٹی اینٹ سے تعمیر کی گئی۔ انگریز دور میں 2 طرفہ مکانات میں پولیس ہڑکارے رہتے تھے، جبکہ اب لاہور ویلڈ سٹی آف اتھارٹی کا عملہ حفاظت کے لیے پناہ گزیر ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ دلی دروازہ ان 6 دروازوں میں سے ہے جن پر انگریزوں کا، مغلوں کا اور بعد میں رنجیت سنگھ کا قبضہ رہا۔ اکبر جیسے بہادر، رنجیت سنگھ جیسے جنگجو، محمود غزنوی جیسے فاتحین یہاں پر اپنی طاقت کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں۔ ناظرین، ان لوگوں نے یہاں چھوٹے چھوٹے قلعے، سرنگیں، عقوبت خانے بنا رکھے تھے جن میں غلام، قیدی، ہزاروں کلو سونا، اشرفیاں اور خزانے چھپا رکھے تھے۔ دہلی گیٹ سے گزر کر اکبری منڈی کی تنگ گلی جس میں ایک حویلی ہے جس کی تہہ خانے آج بھی جیل کی طرح ہیں، جہاں رنجیت سنگھ نے کوہ نور ہیرا رکھا تھا جو آج مبارک حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ کون سا افغانی بادشاہ تھا جو کوہ نور ہیرا حاصل کرنے کے لیے افغانستان سے چلا اور لاہور میں قید و صحبت کی سزائیں کاٹتا رہا؟ مبارک حویلی اور کوہ نور ہیرے کی کیا کہانی ہے؟ کوہ نور ہیرا اس وقت کہاں ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اصل میں کس کی ملکیت ہے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ تو آپ نے دلی گیٹ کی مختصر اور مستند تاریخ جانی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لاہور کتنا پرانا ہے اور کس نے آباد کیا تو یہاں کلک کریں، یہاں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔